وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ منافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ سورہ منافقون ایک سفر میں نازل ہوئی اور اس کی صورت یہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو المصطلق جس کے سردار تھے حارث بن زرار، اس قبیلے نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوری طور پر تیاری کی اور ان کے مقابلے کے لیے پہنچے، اور جس مقام یا جس پانی کے پاس پہنچ کر اصل میں مقابلہ ہوا ہے، اس جگہ کا یا اس پانی کا نام تھا مریسیع۔ تو اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام غزوہ مریسیع بھی پڑ گیا۔ تو اس مقام پر جا کر اس قبیلے سے جنگ ہوئی ہے، مقابلہ ہوا، تیر اندازی کے اندر ان کے بہت سارے افراد وہ مارے گئے، تو وہ پھر بھاگے، منتشر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مال غنیمت، باندیاں، غلام اور دیگر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس قبیلے کا سردار جیسے میں نے پہلے بتایا حارث بن زرار، اور ان کی بیٹی تھی حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ۔ تو دیگر قیدیوں کے ساتھ یہ بھی قیدی ہوگی، اور ایک صحابی کے حصے میں یہ آئی ہیں۔ تو اس صحابی نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے بدلے کتابت ادا کر دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ کوئی بھی باندی یا غلام کسی کے پاس آتا تھا تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ اس سے مکاتبت والا معاملہ کر لیے جائے۔ مکاتبت کیا ہوتی تھی کہ اگر مثلا 1,00,000 روپیہ تم کما کر مجھے لا کر دے دو تو بس پھر میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تو یہی اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ حضرت جبیریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکی ہوں، کلمہ شہادت پڑھا، اور پھر فرمان لگی کہ جن کے حوالے مجھے کیا گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے بدلے کتابت کا مطالبہ کیا ہے، تو آپ سے میں گزارش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اور حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لینے کے ارادے کا اظہار فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز اور اکرام کی کیا بات ہو سکتی۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی زوجیت کے اندر لے لیا، اور بعد میں یہ جو ان کے والد تھے جو قبیلے کے سردار تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ۔ قصہ چل رہا تھا کہ مریسیع کے مقام پر مقابلہ ہوا مسلمانوں کا، تو بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک مہاجری اور ایک انصاری، ان کے مابین کوئی آپس میں چپکلش ہو گئی، بات ذرا بڑھ گئی، اور مہاجر صحابی نے اپنے رفقا کو اپنی مدد کے لیے، تعاون کے لیے آواز دی، اور انصاری نے اپنے رفقا کو اپنی مدد کے لیے آواز دی، اور کچھ احباب وہاں جمع ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہاں لڑائی ہو جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ علیہ السلام جلدی سے تشریف لائے اور ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت والی باتیں شروع کر دی ہیں، دعوها فإنها منتنہ، اس دعوے کو چھوڑ دو، یعنی
قومیت، لسانیت، اس بنیاد کے اوپر جب تم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہو اور پکار رہے ہو ایک دوسرے کو، یہ تو جاہلیت والا نعرہ ہے، دعوھا فإنھا منتنہ، اس دعوے کو چھوڑ دو، یہ تو بدبودار دعویٰ ہے۔ جو اسلام کے اندر باہم تناصر اور معاونت ہے وہ حق کی بنیاد پر ہوتی ہے، قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، لسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، علاقائی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ ظالم مظلوم کی تو مدد کرنی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ مطلب اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے باز رکھو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کی ترغیب دینے سے یہ باتیں وہاں سے ختم ہو گئی اور حضرات صحابہ کرام وہاں سے چھٹ گئے۔ تو اس مرتبہ میں جب مسلمانوں نے یہ پیش قدمی کی تھی تو اس میں بہت سارے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے، جس میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ بھی تھا۔ تو بعد میں جب اس کے پاس مجلس سجی تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ مہاجرین یہاں آ گئے ہیں تمہارے مابین اور تم نے ان کی مدد بھی کی ہے، اور دیکھیں آج وہ تمہارے خلاف ہی کھڑے ہو گئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر تم نے ان کو نہ نکالا اور ان سے پیچھے نہ ہٹے ان کی معاونت سے تو پھر یہ کل کو غالب آ جائیں گے اور پھر تمہیں یہاں سے نکال دیں۔ اور اس نے باتیں کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب ہم اب لوٹیں گے نا مدینہ کی طرف تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ عزت والے سے مراد خود اپنے معاونین مراد تھی، اور ذلیلوں سے مراد نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حضرات معاونین اور صحابہ کرام مہاجرین وہ مراد تھے۔ تو ان کی مجلس میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ کم عمر صحابی تھے، بچے تھے، یہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے اسی موقع کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو ذلیل کہہ رہے ہو، تم ہوگے ذلیل، وہ کیوں ذلیل ہوں؟ حالانکہ حضرت زید بن ارقم خزرج سے ہیں اور یہ عبداللہ بن ابی یہ بھی قبیلہ خزرج سے تھا۔ تو بہرحال جب اس منافق نے دیکھا کہ یہ تو بات نکل رہی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں ہماری مراد یہ نہیں تھی اور وہ نہیں تھی، تو عذر معذرت کرنے لگا۔ بہرحال زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ ساری بات بتلائی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، رئیس المنافقین کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ تو یہ قسمیں کھانے لگا اور عذر کرنے لگا، جی میں نے یہ بات نہیں کی، یہ زید کو شاید دھوکہ لگا ہے، ان کو بھول گئے ہیں، یہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور ان کے جو رفقا تھے وہ بھی ان کی معاونت کرنے لگے کہ نہیں یہ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت حکم دیا کہ سفر شروع کریں واپسی کا، اور سارا دن سفر ہوا، ساری رات سفر ہوا، رکنے نہیں دیا۔ اور پھر اگلے دن کسی مقام پر جب سورج چڑھے پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے قافلے کو روکا ہے۔ تو یہ خلاف عادت اتنا لمبا سفر کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ باتیں نہ ہوں اور مزید آپس میں کشیدگی پیدا نہ ہو۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کم عمر صحابی تھے، اب ان کی بات بھی دب گئی، اب وہ شرما بھی رہے تھے کہ میری بات وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکی، یہ تو انہوں نے باتوں میں تیز تھے اور انہوں نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اب وہ چھپ رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ لیکن مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے میری مدد فرمائیں گے اور میری تصدیق فرمائیں گے۔ تو بہرحال جب وہ ایک مقام پر پڑاؤ کیا تھا تو اس موقع پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ آنے لگا، سانس مبارک پھولنے لگی۔ تو یہ آثار تھے وحی کے نزول کے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ان کے قریب ہی تھے ان کا کان پکڑ کر کھینچا اور ارشاد فرمایا، اے لڑکے اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اور سورہ منافقون یہ جو نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام نے اس موقع پر پڑھ کر سنائی۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافقون آپ کے پاس آئے،
قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم دل سے یہ بات کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واقعتاً اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، منافقین اگر قسمیں کھا رہے ہیں تو بات تو حقیقت میں یہی، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ بات تو سچی ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ دل سے گواہی نہیں دیتے، یہ دل سے نہیں آپ کو مان رہے، یہ اوپر سے باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اندر میں وہی نفاق، وہی چور چھپا ہوا ہے، وہی جھوٹ چھپا ہوا ہے ان کے اندر، اوپر سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا تو آپ علیہ السلام کے نکاح فرمانے سے چونکہ وہ سارے قبیلے والے تو آپ علیہ السلام کا سسرال بن گیا، تو اس عزت کے پیش نظر جتنے بھی وہ قیدی تھے تو وہ سارے قیدیوں کو حضرات صحابہ کرام نے آزاد کر دیا، اور اس قبیلے کی تقریباً 100 کنیزیں تھیں جو اس موقع کے اوپر حضرات صحابہ کرام نے آزاد کی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ چونکہ آپ علیہ السلام کی رشتہ داری قائم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ان کو غلام بنا کر رکھیں، تو آپ علیہ السلام کی عزت کی خاطر یہ سارا کچھ پھر ان حضرات نے کیا ہے۔ تو یہ سورہ منافقون اس موقع پر نازل ہوئی جس نے منافقین کا سارا کچا چھٹا اور ان کا نفاق کھول کر بیان کر دیا۔ اور پھر یہ جو کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی تھی کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، تو ان کے جو بیٹے ہیں جو پکے سچے صحابی ہیں اور مسلمان ہیں، حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ، آگے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، تو انہوں نے کیا کیا، یہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے ابا کی سواری کو روک لی اور فرمانے لگے کہ اب بتاؤ عزت والے کون ہیں اور ذلیل کون ہیں؟ عزت والے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ذلیل تم ہو۔ تو اور فرمایا کہ جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ تم ذلیل ہو اور آپ علیہ السلام عزت والے ہیں، اس وقت تک میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں۔ تو وہ جب آپ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے ہیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے والد کو روکا ہوا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ نہیں، آپ مت روکو، ان کو جانے دو۔ تو پھر آپ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد انہوں نے اپنے والد کو جانے دیا۔ تو یہ اس صورت کے اندر بقیہ ساری ان کی نفاق اور ان کی باتیں، ان کی جھوٹی قسمیں اور ان کا مسلمانوں کو پریشان کرنا اور یہ قسمیں کھانا، یہ ساری چیزیں آگے تفصیل سے آ رہی ہیں، تو اس کا پس منظر میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، پکا سچا ایمان نصیب فرمائے، نفاق سے، منافقین کی حرکتوں سے، منافقین والی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔